اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی عطا کی اور ہمیں ہمارے جسم کے اندر عافیت صحت عطا کی اور ہمیں دوبارہ ایک دن کی مہلت دی ہے اپنے ذکر کی، الحمدللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور آج ہم لوگ انشاءاللہ دور قرآن کی 12ویں کلاس شروع کرنے لگے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے، سورۃ الانعام آیت نمبر 111 سے، اور پیچھے ہم سورۃ المائدہ پڑھائے اور سورۃ الانعام کی جب سے شروعات ہے تب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں مکی سورہ ہے اور بار بار کوشش کیا کی جا رہی ہے، اس میں کیا پڑھتے ہوئے ہم آ رہے ہیں، مشرکین مکہ کو، یہود کو، نصارہ کو رسالت کا یقین دلانا، توحید کی باتیں سمجھانا اور آخرت کا یقین دلانا کہ تم ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور وہاں تمہارا حساب ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ حساب ہوگا بلکہ یہ کہ جو رزلٹ آؤٹ ہوگا نا وہ ابدی ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، جو ناکام ہے وہ ناکام ہے۔ اب الحمدللہ ہم لوگ ایمان تو ہے ہمارا، ان آیات میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جتنی انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، غم نہ کیجئے غم نہ کیجئے اگر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بار بار ان تسلیوں میں یہ بات اللہ کی اپنی تکلیف بھی دکھائی دیتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا انسان یا تو انکار کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ ہمارے لیے ان آیات میں جو سبق ہے، جو نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ ہم انکار کرنے والوں میں نہیں ہیں، ہمیں یقین کرنے والوں میں آ جانا ہے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ تو ایمان جو ہے اس کی فکر میں رہنا اور اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی تمام ڈائریکشنز کو، اپنی تمام زندگی کے ہر مرحلے کو، زندگی کے ہر راستے کو
اللہ کے مرضی کے مطابق بنانا، یہ ہے ہمارا ان تمام آیات سے نصیحت لینے کا طریقہ، کہ ان آیات میں ہم ایمان والے جو ایمان لا چکے ہیں وہ کیا کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کی باتوں کو سنتے ہیں کہ جو ہر دھرم ہوتے ہیں، جو ضدی ہوتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے تمام اس تکلیف کو کہ اپنے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اتنی ساری نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اس کے باوجود وہی انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹے گا، کب وہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کرے گا، کب وہ اس ٹیسٹ کو، اس امتحان کو سمجھ لے گا کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے اوپر جبر اور صبر کے ذریعے میری پیروی اور میرے طریقے پر چلنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی جو اس نے بنائی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اس میں بادشاہت موجود ہے، آزادی موجود ہے، خوشیاں موجود ہے، عیش موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 111 پر ہیں، سورۃ الانعام اور پارہ نمبر 1۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ اللہ کی مشیت یہی ہو کہ ایمان لائیں۔ مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ کے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی افطرا پردازیوں میں، یعنی اپنی بہکی ہوئی باتوں میں پڑے رہیں۔ یہ سب کچھ انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں، یعنی وہ ان برائیوں پر عمل کریں جن پر وہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کی اکثریت، میجورٹی کے کہنے پر چلیے جو زمین میں بستے ہیں، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہیں سے علماء یہ بھی لیتے ہیں کہ جو مردے ہیں نا، نہ وہ سن سکتے ہیں۔ پہلے ہم سن چکے ہیں کہ کیا تم مردوں کو سناؤ گے، وہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مردے سنتے نہیں ہیں، اور یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مردے بولتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی مردوں کو سنانا چاہتا ہے تو وہ یہ جان جائے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، چاہے کتنا بھی بڑا پیر اور بزرگ کیوں نہ ہو۔ اور کوئی اگر مردوں سے باتیں کرنے کی باتیں ہمیں سناتا ہے، اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ مردے بولتے نہیں ہیں۔ یہیں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ کیا سنت ہے اللہ کی؟ کہ جو نبی ہوتے ہیں نا، ان سے جو شیطان تو نفرت کرتے ہی کرتے ہیں اور دشمنی کرتے ہی کرتے ہیں، انسانوں کے اندر جو شیاطین موجود ہوتے ہیں نا، ان کی نفرتیں بھی ان کو ملتی ہیں، ان کی عداوتیں بھی ان کو ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیں، آپ سے زیادہ
خلیق، آپ سے زیادہ اخلاق والا، آپ سے زیادہ بہترین بندہ ان کے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، مثالی خود بھی کہتے تھے۔ اس کے باوجود دشمنی صرف اللہ کے کلام کو پہنچانے کی وجہ سے ان کو ملی، اور اس کام کی وجہ سے ملی، اس جو ہے وہ انہیں ہی خیر کی طرف بلانے کا ان کو سزا ملی۔ تو جب یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو کمبل اڑھایا، آپ گھبراہٹ میں تھے، اور پھر حضرت خدیجہ ان کو اپنے بھائی کے پاس لے گئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس، جو کہ اس زمانے کے عیسائی راہب تھے اور ان کے پاس کافی علم تھا۔ انہوں نے یہی بات کہی، ورقہ بن نوفل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ آپ جیسی چیز جو رسول بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی ہے۔ نبیوں کے دشمن شریر انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی، انسانوں میں بھی شیطان ہیں اور جنوں میں بھی شیطان ہے۔ اور ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش میں زندہ ہوتا اس وقت، جبکہ اگر میں زندہ ہوا تو میں آپ کی مدد کروں گا، اور کاش کہ میں زندہ ہوتا اس وقت تک جبکہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا یہ لوگ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ آپ نے کہا تھا کہ ہاں، یہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ کوئی قوم نبی کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے اس طرح سے کہ انسان آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ داعی اللہ بنیں گے، اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس سے یہی بات پتہ چلتی، آپ اللہ کی طرف آنے لگ جائیں، اللہ کی طرف بلانے لگ جائیں، یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آتی، چاہے اس میں انہی کا خیر اور فائدہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو ناروا رویے، یہ آپ کو مذاق کا نشانہ، یہ ہمیں اور آپ کو، آپ کے اوپر تنقیدیں، یہ سب چلیں گی، آپ کی بات کو مانا نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ تو کم ہی کم، یہ تو کسی کو خال خال نصیب ہوتا ہے۔ علم کی طرف آنا، ایمان کی طرف آنا، یہ ہر آدمی اگر آ جائے تو پھر تو دنیا جنت بن جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو کچھ ہی لوگ آپ کی بات مانیں گے، لیکن دعوت دینا میرا کام ہے، خیر خواہی کرنا دین النصیحہ، خیر خواہی کرنا میرا کام ہے، یعنی آخرت کی وہ بھلائی جس کی طرف ہم چل پڑے ہیں، اسی بھلائی اور اسی راستے کی طرف پوری، نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو، نہ صرف یہ کہ اپنی فیملی کو، بلکہ پوری انسانیت کو بلانا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے اس بات کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا کہ انسانوں میں سب طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور انسانوں میں جہاں نیک انسان ہے وہیں پر شیاطین ہے، اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جن کے دلوں کے اوپر، شیاطین سے کیا مطلب ہے، ہوتے تو وہ انسان ہیں، ہوتے تو وہ اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر شیطان نے قبضہ جما رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح مختار، جو کہ جس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد کئی ایک لوگوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس میں ایک مختار نابی انسان بھی تھا، وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، اور اس کی بہن حضرت صفیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا وہ بیگم تھیں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے یہی آیت پڑھ کے سنائی کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ جو شیاطین ہیں نا، وہ بھی اپنے دوستوں کے اوپر القاء کرتے ہیں، وحی کرتے ہیں اپنی باتیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا شیاطین کی، یہ تو جو دوست ہوتے ہیں ان کے وہ تو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان والوں کا کیا شیوا بتایا اللہ رب العالمین نے، ہم سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، کوئی خیال شیطانی ان کو چھو بھی جائے، ہم کو اور آپ کو، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ شیطانی خیال ہے۔ یہ بات مومن فوراً ایمان کی وجہ سے پہچان جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خیر موجود نہیں ہے۔ تو آپ اور ہم دن بھر میں دیکھیے گا کتنی بار ایسی باتیں آتی ہیں آپ کے خیال میں، دل میں، رویوں کے اعتبار سے، عبادت کے وقت، کوئی اور ریاکشن کے وقت، کہ فوراً دل ہوتا ہے کہ یہ بولا جائے، یہ کیا جائے۔ تو یہ ایمان کا جو رویہ بتایا گیا ہے اس کے اوپر ہمیں آنے کی ضرورت ہے کہ یہ فوراً ہمیں پتہ چل جانا چاہیے، ہم اس کو فالو کر کے اس کے پیچھے چل پڑیں
کے بجائے ہمیں فوراً یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور فوراً اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بتا دی کہ اکثریت کیا ہے؟ گمراہ ہے، اس لیے اکثریت کے اوپر اگر چلا جائے تو وہ تو ہمیں اور آپ کو گمراہی کر کے چھوڑے گی۔ قلیلا ما تشکرون، اللہ کے بندے کمی ہیں، اور انسان اگر اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے یا اپنے آپ کو جو ہے وہ فٹ نہیں محسوس کرتا معاشرے میں، یا کہیں پر مجلس میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے سارے تو ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں، ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں، میرے پاس یہ باتیں اور یہ سوچ کیوں نہیں ہے؟ تو اگر ایمان کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس جگہ پہ رکھا ہے اس جگہ کی بجائے، الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 118 پر ہیں، سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8 نمبر جز۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ تو یہاں پر دو باتیں بتائی جا رہی ہیں حلال اور حرام کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس حلال چیز کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو اس کو کھانے میں کوئی انسان اس کو حرام نہ کر لے اپنے لیے۔ حلال چیزوں کو حرام کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو تو اسے کھانا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ ہم پہلے پڑھ آئے تھے کہ جس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے تو اس کو تو کھا سکتے ہیں، یہ بات تو پہلے سے پتہ ہے، سورہ مائدہ میں ہم تفصیلی پڑھائے۔ یہاں پر سورہ انعام کی آیت نمبر 121 جو ہے نا، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیوں اہل کتاب کا کھانا اب ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ حلال جانور تو ہے، ذبح بھی کرتے ہیں، طریقہ بھی وہی ہے، لیکن چونکہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے اس لیے اب ان کا کھانا ہم نہیں کھا سکتے۔ تو یہ آیت بچوں کو بتانی چاہیے، یا ایسے لوگوں کو جو کہ بحث کرتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا تو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا تھا، تو پھر اب جو ہے وہ ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ وجہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 122 پر ہیں، جز نمبر 8۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کی ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، جس کو اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ یعنی بھینچ دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور
اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو، اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جب کہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ تو یہاں پر دو باتیں بتائی گئی ہیں ان پچھلی آیات میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی پیغمبری کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے چنے۔ یہ اعتراض تو مکہ کے لوگ بھی کرتے تھے، یہود بھی کرتے تھے کہ بھائی یہ نبی ہمارے پاس کیوں نہیں آیا، یہ نبی ہمارے پاس یہود میں اور بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ اور آج بھی دنیا کے لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے، اچھا فلاں تو ایسا اور ایسا ہے اور بڑا نیک بنتا ہے، یعنی ان کو آپ کی برائیاں دکھائی دیں گی، نیک عمل دکھائی نہیں دیں گے۔ وہ کیسے اتنی بڑی جو ہے وہ مبلغہ بن گئیں، وہ تو ایسی اور ایسی ہیں۔ فلاں کیسے اتنی اچھی بات کر سکتا ہے، فلاں تو ایسا اور ایسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی عظمت کے سارے جو ہے نا درجات اور ساری نعمتیں اور سارے انعامات اور سارا فضل اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جس کو چاہے نواز دے۔ تو انسان تو اعتراض کی لائن لگا دیتے ہیں۔ نبیوں پر بھی اعتراض کیا گیا، اور نبی کے بارے میں یہ بات سمجھ لینا، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا، کیا حدیث کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو پسند فرمایا ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت میں کیسے جو ہے وہ چھانٹا گیا ہے آپ کو سب سے بہترین نبی اور تمام امام الانبیاء بنانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے اولاد ابراہیم سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا گیا، اور اولاد اسماعیل سے بنو کنانہ کو پسند فرمایا، اور بنو کنانہ سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے۔ اس طرح چنے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ نام ہی ہے نا، چنا جانا۔ اور فرمان ہے کہ یکے بعد دیگرے قرنوں میں سے میں سب سے بہتر زمانے میں پیغمبر بنایا گیا۔ ایک مرتبہ جب کہ آپ کو لوگوں کی بعض کہی ہوئی باتیں پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں مجھے بہتر بنایا ہے۔ مخلوق کو جب دو حصوں میں تقسیم کیا تو مجھے ان دونوں میں جو بہتر حصہ تھا اس میں کیا۔ پھر قبیلوں کی تقسیم کے وقت مجھے سب سے بہتر قبیلے میں کیا۔ پھر جب گھرداریوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا۔ بس میں گھرانے کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے تمام مشرق اور مغرب ٹٹول لیا، لیکن آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ اور مسند احمد میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور سب سے بہتر دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ پھر مخلوق کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے بہتر دل والے اصحاب رسول پائے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص رسول بنایا اور اصحاب یعنی صحابہ کو آپ کا وزیر بنایا، جو آپ کے دین کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ تو یہ جو
چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح عزت دی ہے اس امت کو کہ بہترین نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر یہ نہ جائیے گا کہ آپ نے کبھی بڑائی کی ہو، لیکن آپ کو اصل حقیقت کا تو بتانا تو ضروری تھا نا. آپ نے بڑائی کے لیے نہیں بتایا، آپ نے علم کے لیے بتایا. ورنہ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تواضع اور جو عاجزی موجود تھی، کہ آپ کس طرح لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے اور کتنا زیادہ لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کے بارے میں دیا ہے کہ ایک باہر کے شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مسجد کے دروازے سے آتا ہوا دیکھ کر مرعوب ہو کر لوگوں سے پوچھا، یہ کون بزرگ ہیں؟ یعنی یہ بات کی بات ہے. لوگوں نے کہا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں. تو ان کے منہ سے بے ساختہ یہ آیت نکلی کہ نبوت کی جگہ کو اللہ ہی بخوبی جانتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لینا کہ کس طرح نبوت یا ہدایت اللہ کے اپنے اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ہم اور آپ نہیں چنتے. میرے لیے اور آپ کے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دلوں کو دیکھتے ہیں تو پھر میرا دل اور آپ کا دل صاف رہنا چاہیے. اس میں گناہ کے داغ اور دھبے نہیں ہونے چاہیے. گناہوں کے داغ اور دھبے دلوں کو کالا کر دیتے ہیں، سیاہ کر دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں. اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کے بارے میں بھی بات کی، جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہ جو شرح صدر ہے یہ کیا ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. تو یہ کیا ہے شرح صدر؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں کہ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ شرح صدر کے بارے میں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اس کے دل میں ایک نور ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. اور لوگوں نے جب اس کی نشانی دریافت کی کہ کیسے سمجھ میں آئے گا یا رسول اللہ، اب نور تو اللہ نے ڈالا اور دل کا کھلنا اتنا آسان نہیں ہے جس کو انسان پوری طرح سے سمجھ پائے کہ کسی کا دل کھلا ہے یا بند ہے. تو آپ نے اس کی نشانی کیا بتائی تھی، اس کا سائن کیا ہے کہ جنت کی طرف جھکنا. آپ لوگ لکھیے گا شرح صدر کا سائن کیا ہے، نشانی کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے، اپنے اندر ڈھونڈیں، تلاشیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ شرح صدر حاصل ہو جائے. اللہ رب العالمین نے کہا یہ سب سے بڑا اللہ کا گفٹ ہے، یہ سب سے بڑی اللہ کی توفیق ہے اگر کسی کو یہ مل جائے. تو پہلی بات کہ وہ جنت کی طرف جھک جاتا ہے اور اسی کی طرف جو ہے نا اسی کے سے اعمال کرنے لگتا ہے، جنت میں جانے والے اعمال کرنے لگتا ہے اور دنیا کے فریب سے بھاگنے لگتا ہے. دنیا کا فریب اس کو دکھائی دینے لگتا ہے. دنیا کا فریب تو دکھتا نہیں ہے نا انسان کو، لیکن اس بصیرت والے انسان کو دنیا کا فریب دکھائی دینے لگتا ہے، وہ دنیا سے بھاگنے لگتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے. موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے. یہ اگر نشانیاں میرے اندر تھوڑی بھی کہیں پر موجود ہیں نا تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جو کسی بندے کو مل جائے. اور یہ تو راستہ آپ کو دکھا دیا گیا ہے، ہمیں دکھا دیا گیا ہے، منزل ہمیں دکھا دی گئی ہے اور اس منزل کا ہم کو پتہ ہے. جو جتنا چاہے اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ اس میں بلند کر لے. یہ راستہ کھلا ہے، شرح صدر کا یہ راستہ کھلا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. آپ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون شخص ہے، تو آپ نے کہا تھا جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا ہے اور جو سب سے زیادہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاریاں کرنے والا ہے نا. موت کے بعد ایک زندگی موجود ہے نا، مرتا تھوڑی ہے انسان، ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں. تو اس زندگی کی تیاری کرنے والا سب سے زیادہ جو ہے وہ عقل مند ہوتا ہے. اس لیے کہ جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے دنیا میں بھی، کوئی فائنل ڈیسٹینیشن کے بجائے جو ہے نا کہیں پر اگر ٹرانزٹ میں ہی اپنا گھر بنانے لگ جائے، وہیں پر بیٹھ جائے، اپنی فلائٹ مس کر دے، دنیا میں بھی اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے. کہ کیسا بیوقوف تھا، اس کو پتہ تھا آگے جانا ہے، پھر یہیں پر بیٹھ گیا، یہیں سے دل لگا لیا، آگے تو اس کی ڈیسٹینیشن منزل تو کچھ اور ہے. تو دنیا میں بھی اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے، کجا یہ کہ آخرت جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں. آگے ہم لوگ اس وقت
اللہ اکبر۔ آیت نمبر کس پر ہیں؟ 132 پر ہیں۔ ہر شخص کا درجہ، آیت نمبر 132 سورۃ الانعام اور جز نمبر 8، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ بات ابھی وہی ہو رہی تھی، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ کا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے اسے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی مشرکین مکہ ایسا کیا کرتے تھے کہ اپنے اللہ کے لیے بھی حصہ نکالتے اپنے مال میں سے، اپنے مویشیوں میں سے، اور اپنے بتوں کے بھی چڑھاوے کے لیے بھی حصہ نکالتے تھے۔ کبھی فصل کم ہو جاتی تو اللہ کے حصے میں سے کم کر دیتے، لیکن بتوں کا حصہ کم نہ کرتے، اس لیے کہ ان کو ڈر اور خوف سب سے زیادہ بتوں کا تھا کہ اگر اس کو راضی نہ کیا گیا تو ان کے اوپر وبال ہو جائے گا۔ اور بتوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی اولاد تک کو قتل کر دیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شیطان کتنا کامیاب ہے اس معاملے میں کہ جب انسان برائی کے راستے پر چلا جاتا ہے، گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے، وہاں پر جو چاہے قربانی مانگی جاتی ہے وہ خوف سے دیتا ہی دیتا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے پر پکارا جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی قربانیوں پر اس کا دل جو ہے نا وہ بھینچتا ہے کہ یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا جو پیر سے جا کے بچے مانگتے ہیں، وہ پیر جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو پہلا بچہ جو پیدا ہوگا وہ ہمارے ہی آستانے پہ لا کے چھوڑ جانا، تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، جو بچہ پیدا ہوگا ہم تو ان کو پتہ نہیں ان کو چوہے یا کیا بولا جاتا ہے مزاروں کے، اور وہ جا کے چھوڑ آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کوئی اگر اللہ رب العالمین کسی سے کوئی اولاد مانگتا تو کیا دیتے ہم، سوائے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے کہ جب ان کو کہا گیا، خواب دکھایا گیا اور آپ چل پڑے اس خواب کی تکمیل کے لیے۔ تو اللہ کے پاس چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے میں تنگی آتی ہے انسان کے دل میں، جبکہ اللہ کی بڑائی اور عظمت ان پیروں بزرگوں سے اور انسانوں سے کہیں بڑھ کے ہے، لیکن انسان کو شیطان یہ بات سمجھنے نہیں دیتا، وہیں پر ڈراتا رہتا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ ابھی بھی آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ ہم کو بتاتے رہتے ہیں، ہمارے پاس واٹس ایپ کے میسیجز آتے ہیں، فلاں پیر کے جو ہے نا اس کے پاس جشن کے لیے، اس کو کیا ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ پیسے اگر آپ نے نہیں دیے، آپ نے $100 $125 یا پتہ نہیں کتنا، وہ سب کا باندھا ہوا انہوں نے، اگر نہیں دیے تو آپ کے اوپر وبال آ جائے گا، آپ کے اوپر کچھ نحوست آ جائے گی، آپ کے اوپر کچھ، آپ کے بچوں کے اوپر کوئی مشکل آ جائے گی۔ لوگ بیچارے ڈر کے مارے دے دیتے ہیں، بھائی یہ جان چھڑاؤ اپنی اور ہم دے دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے لوگوں سے کتنا کچھ بٹور کے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں یہ لوگ، اور پھر انسان ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کے لیے کوئی مانگے بھائی $150 دو تو $10 $2 $1 $30 ابھی ہم کہتے ہیں بھائی مہینہ میں دیں، تو الحمدللہ ہمیں امید ہے آپ سب دے رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی یاد سے روزانہ نکالنا، کوئی 30 دے رہا ہوگا، کوئی 60 دے رہا ہوگا، کوئی اور دے رہا ہوگا۔ اللہ کے بندوں میں تو فیاضی کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک منیمم کی بات ہو رہی ہے کہ انسان اتنا دینے میں، یا جو لوگ دوسری جگہوں پر ہیں روپیز کی بات کر لیں، کہ اللہ کے راستے میں روزانہ نکالنے کی ضرورت ہے، یہ تو ہم کر نہیں پاتے ہیں، اور ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے کہ میرا دن آج خیر سے گزر جائے، یا اللہ پیسے ڈالتے وقت دل کے اندر یہ خیال کہ یا اللہ میرا یہ دن جو صبح کی دعاؤں میں موجود ہے کہ یا اللہ اس کے تمام، آج کے دن کی تمام خیر ہم آپ سے طلب کرتے ہیں اور تمام شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، کچھ اللہ کے راستے میں دے کے بھی تو کریں نا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تو ہم نہیں کر پاتے، اللہ سے وہ ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالی ہمیں پکڑے گا،
لیکن ایسے لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اور جب انسان کہہ دیتے ہیں تو انسان ڈر جاتا ہے کہ واقعتاً کہیں کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے میرا، تو چلو بھائی اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی ایجاد کردہ ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ چال بازیاں، اللہ کے بندوں کے ساتھ چال بازیاں، یہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 137 پر ہیں، سورۃ الانعام جز 8۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں، یعنی اپنی جھوٹی گڑی ہوئی باتوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے، یعنی انہوں نے خود سے بنا رکھی ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بوجھ اٹھانے کا کام حرام کر دیا گیا ہے، کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، عنقریب اللہ انہیں ان جھوٹی باتوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گڑھ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کے بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھ کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے اور کھیتیاں اگائیں جس سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں ملتے جلتے اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں کے اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کس طرح یعنی ان کا دل اتنا سخت تھا کہ کس طرح اپنی ہی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اپنی ہی اولاد کو، بیٹیوں کو دفن کرنے کا جو سلسلہ عربوں نے نکالا تھا، آپ دیکھیں یہ کیا تھا، کتنی جہالت اور کتنی دل کی سختی، اور کیسی ان کی رسم و رواج اور کیسے ان کے خیالات کہ جس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کے بھی جو معاملات ہیں جس میں کہ وہ اپنے کھیتوں کے لیے معاملات کرتے تھے یا اپنے جانوروں کے بارے میں معاملات کرتے تھے، کوئی اس کے اندر کوئی سچ اور کوئی سمجھ والی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے کہا کہ سارا جھوٹ انہوں نے خود گڑھا ہے، خود بنا لیے ہیں رسم و رواج۔ جیسے کہ اگر آج ہم بات کریں تو ہمارے رسم و رواج کی ہمارے پاس کہاں کمی موجود ہے، ایسے ایسے رسم و رواج موجود ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں کہاں سے چلی آئیں۔ بعض جگہوں پر تو کم ہے، لیکن بعض جگہوں پر ایسی ایک جگہ پر شادی میں جانے کا اتفاق ہوا ہم کو، وہاں پر ان کی جو رسم و رواج تھے وہ دیکھ دیکھ کے میری طبیعت ایک دم سے گھبرا گئی۔ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، یہ کہاں سے چیزیں آ گئیں کہ جس کو کہ انسان کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنے سے کچھ فائدے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہلدی اگر لگے گی لڑکی کو تو پہلے سل اور بٹا جس کے اوپر کہ اچھا سے دھویا جائے اور اس کو پورا چمکی ومکی لگا کر کے اس کو کمرے میں لایا گیا، اور پھر وہ پتہ نہیں خاص ہلدی منگائی گئی یا واللہ عالم کیا ہوا،
وہ پھر 7 سہاگنیں اس کو پکڑیں گی، پھر وہ اس کو کوٹیں گی، پھر اس کے بعد وہی ہلدی لڑکی کو لگے گی، اور بھی مطلب یہ تو ایک مثال ہم نے آپ کو دی ہے، جانے کیا کیا. اور حیرت ہو رہی تھی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کب ایسی چیزیں ہمیں بتائیں کہ یہ کرنا. جس کام کو اللہ نے شادی کو نکاح کو جتنا آسان بنایا، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا. آج جو شادی کے نام پر جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اور جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، آپ دیکھیں کہ اگر یہ انسانیت کے بھلائی کے اوپر خرچ ہوتے. جاہل تو جہالت میں کرتے ہیں. ہم جب انڈیا میں بچیوں کی شادیوں کے کچھ جو شادیاں ہم نے کی، اس لیے کہ وہاں پر کوئی آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. شادی تو لڑکی سے ہوتی ہی نہیں. غریب آدمی کی بیٹی کی شادی لڑکے سے نہیں ہوتی، وہ لڑکا موٹر سائیکل سے نکاح کرتا ہے. اس لیے ہر لڑکا چاہے کچھ نہ کرتا ہو موٹر سائیکل مانگتا ہی مانگتا ہے. اب جہیز میں پیسے تو نہ دیے جائیں، یہ تو انسان کہتا ہے بھائی جہیز کے خلاف اور اس رسم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. سوال یہ کہ جب پورے کا پورا معاشرہ ہی اسی میں ملوث ہے اور اس غریب آدمی کی بیٹی کو کوئی دوسرا لڑکا ملنا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کو موٹر سائیکل مہیا نہ کیا جائے، تو دو چیزیں ہیں کہ یا تو وہ موٹر سائیکل دے کر کے شادی کرا دے اپنی بیٹی کی، یا پھر یہ کہ اس کی بیٹی اس کے گھر پر بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو جائے. اور وہ لوگ جن کے پاس مال ہوتا ہے، اپنی بیٹیوں کے مال کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں مالوں کی وجہ سے، ان کے دل میں ہوتا ہے بھائی کیوں دی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ بیٹی کا بوجھ کتنا بڑا ہوتا ہے دل کے اوپر. وہ ماں باپ جن کی جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، اس کے دکھ کو کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا، اس لیے کہ ہم اس دکھ سے نہیں گزرے ہیں. ہم لوگوں کا تھوڑا سا بھی وقت ہوا، ہم نے دیکھے ایسے لوگ کہ جب عمر بڑھ رہی ہے، یہاں پر بھی پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، ایجوکیشن ہے، سب کچھ ہے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، روتے ہیں 8 آنسو کہ یا بیٹے کی نہیں ہو رہی. بیٹیوں کی تو زیادہ مشکل لگتی ہے، اس لیے کہ عمر بڑھتی ہے تو اور تکلیف ہوتی ہے. تو 8 آنسو روتے ہیں، اور یہ تکلیف وہ جانتے ہیں کس طرح بیٹیاں اگر ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی رہیں اس کا دکھ کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان سے مانگا جائے کچھ، ان کو تکلیف کا بھی پتہ ہے لیکن دیتے نہیں ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر تکلیف سے خود بھی گزرے ہیں اور ہم کو پتہ بھی ہے، تو پھر اس بات پر کہ جہیز کیوں دیا جا رہا ہے یا موٹر سائیکل کیوں دی جا رہی ہے، مجبوری ہے نا. یہ جہالت میں اگر وہاں پر وہ لڑکے مانگتے ہیں تو کیا آج ایجوکیشن کے ساتھ اور تمام باتوں کو سمجھنے اور دیکھنے کے باوجود ہم جو شادیوں پر اپنے پیسے خرچ کرنے پر یا تو مجبور ہیں، کسی بھی بنیاد پر مجبوری ہے، اس لیے کہ بچے چاہتے ہیں، لڑکا چاہتا ہے، لڑکی چاہتی ہے، اور تو جو شادیاں جو اسراف کے ساتھ ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں اس میں کتنا پیسہ پانی کے ساتھ بہایا جاتا ہے. چاہے مڈل کلاس کی شادی ہو، چاہے اپر کلاس کی شادی ہو، جو جتنا ہے اس سے زیادہ دینے، دکھانے اور خرچ کرنے پر تلا پڑا ہے. کہیں پر مجبوری میں خرچ کرتا ہے، کہیں پر شو آف میں خرچ کرتا ہے کہ بھئی پیسہ ہے تو یہ تو ہونا چاہیے. اگر یہ پیسے لوگوں کے فلاح اور بہبودی کے اوپر، لوگوں کے جو جہاں پر تکلیف ہے اس میں، جہاں پر ضرورت ہے اس میں، جہاں پر یتیم بچیوں کی ایجوکیشن کا سوال ہے، جہاں پر بیواؤں کے سہارے کا سوال ہے، جہاں پر جو ہے وہ بھوک مٹانے کا سوال ہے، جہاں پر لوگوں کے سروں کے اوپر چھت موجود نہیں ہے، اگر اس میں استعمال کیا جائے تو کتنا جو ہے اس کے اندر فائدہ ہو. کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں لٹرلی اپنی بیوی اور بیٹی سے میں نے کچھ دن تک بات نہیں، ہماری بات چیت بند ہو گئی. ہم ان سے کہتے تھے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی. اور ہم نے کہا بھئی آپ 50,000 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، ہم کو ذرا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ 50,000 جو یہاں خرچ ہو رہے ہیں بیکار کے کاموں میں، یہ ہم کو منظور نہیں ہے. لیکن آخرکار ان کی نہیں سنی گئی اور ان کو کرنا پڑا. تو یہ جو باتیں ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کتنا سوچنے کا مقام ہے کہ ہر جگہ پیسہ اسراف میں امت کا خرچ ہو رہا ہے. اس امت کا جس کی حالت یہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے اور رہنے کو نہیں ہے، وہاں پر اگر یہ پیسے اس طرف بربادی کی طرف جا رہے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہے. ہمارے بچے لون لے کے پڑھائی کرنے کے لیے مجبور ہیں اور سود میں پڑھنے پر مجبور ہیں، جبکہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکالرشپ فراہم کریں اور بچے یا لون ہی فراہم کریں اور پھر بعد میں لے لیں. لیکن یہ موجود نہیں ہے. اور یہاں کے بچے، ہمارے مسلمان بچے جو ہے وہ
لینے کے لیے مجبور ہیں گورنمنٹ سے لون، اور پھر سود دینے پر مجبور ہیں۔ اتنا بڑا، اتنے مسلمان لوگ ہیں امریکہ میں ماشاءاللہ، مسلمان ڈاکٹرز اور پیسے والے لوگ، اور مساجد پر مساجد ہیں، لیکن یہ سسٹم موجود نہیں ہے۔ تو ضرورت جس چیز کی ہے اس کی طرف آنے کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ باقی ابھی اگر $1 مانگا جائے آپ سے، اکثر مناہد آپس سے بات ہوتی ہے اس سلسلے میں کہ کیا 50,000 لوگ تو ہوں گے نا شکاگو میں مسلمان، $1 دیں صرف مہینے کا، تو 50,000 جمع کیا جا سکتا ہے ہر مہینے، اور لوگوں کے فلاح اور بہبودی کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کرے کون؟ اگر آپ $1 ان سے مانگیں تو جب ان کو پتہ چلے گا وہ آپ 50,000 جمع کر رہے ہیں تو آپ کو $1 بھی نہیں دیں گے کہ بھئی یہ تو 50,000 ہمارا کھا جائے گا، 50,000 آپ کا تھوڑی کھا رہا ہے، آپ تو $1 دے رہے ہیں نا۔ لیکن شک یہ ہے کہ بھئی یہ آدمی 50,000 کا کرے گا کیا؟ اگر یہ 50,000 جمع ہو جائیں یا لاکھ جمع ہو جائے ایک مہینے کے اندر، تو مساجد کا بھی خرچہ پورا ہو جائے، اور ہمارے لیے اسلامک ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے، بچوں کا لون بھی بہت آسانی سے دیا جا سکتا ہے بچوں کو پڑھنے کے لیے، بہت ساری مصیبتیں بہت آسانی سے خرچ ہو سکتی ہیں اور آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں ہمارے $1 سے۔ لیکن یہ پورے کا پورا نظم سنبھالے کون، آواز کون اٹھائے؟ اس لیے کہ کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ 40,000 جمع کر رہے ہیں، آپ 50,000 جمع کر رہے ہیں، وہ تو اپنا $1 بھی روک لیں گے، اس لیے کہ ان کو لگے گا ان کا پیسہ تو کھایا جا رہا ہے۔ بھئی کوئی اگر آپ کا $1 بھی کھا لے گا تو کیا کر لے گا؟ آپ کو نقصان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کمیونٹی کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ بصیرت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ ہوتی ہی نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو پیسے جتنے ادھر ادھر شیطان خرچ کرا دیتا ہے، اور جو کام کا کام ہے اس میں پیسے خرچ نہیں ہو پاتے۔ یہ بہت بڑا دکھ ہے کمیونٹی کا، جو اکثر جب بات ہوتی ہے تو ہم ضرور بیان کرتے ہیں، تاکہ بصیرت آگے اپنے بچوں میں آگے کہیں سے تو نکلے، کوئی تو کھڑا ہو جو یہ کام کرے کہ اس اعتبار سے کہ پیسے کو جہاں پہ صرف ہونا چاہیے، جس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے اس چیز کی طرف توجہ کی جائے، تاکہ آگے ہم پنپ سکیں دنیا میں۔ آپ دیکھیں، یہ آپ کو اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہوگا، انڈیا میں ایک کمیونٹی ہے سردار کمیونٹی، یہ لوگ اتنے اجتماعی طور پر کام کرتے ہیں، ایک اگر سردار نیچے گرا ہو نا تو سارے مل کے اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اور سرداروں نے انڈیا میں ایسے ایسے بہترین، ابھی پچھلے دنوں دہلی میں انہوں نے ڈائلسس کے 200 بیڈ کا فری ہاسپٹل اوپن کیا ہے، فری، اور ایک جگہ پر انہوں نے فری شمشان گھاٹ بنا رکھا ہے۔ اب جو بھی ہے ان کا جو طریقہ ہے، لوگوں کو جلانے کے لیے بھی وہاں اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، وہ غریبوں کا کہتے ہیں کہ جی آؤ فری، تم کو لکڑیاں بھی دے دیں گے، تم کو پنڈت بھی دے دیں گے، تم کو تیل گھی بھی دے دیں گے، اور تم اپنے مردوں کو جلا لو۔ جو ان کا طریقہ ہے اس طریقے کو انہوں نے کمیونٹی کو فری سروسز فراہم کی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے، کسی کو پیسہ ہو جاتا ہے دوسرے لوگ ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، چڑھانا تو دور کی بات ہے۔ تو ہم چڑھانے والے نہیں، ہم ٹانگ کھینچنے والی قوم ہو کے رہ گئے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ یہ ایک دو لوگوں کی، میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ پائی جاتی ہے چیزیں، اس لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ پلیز لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اچھے ہیں تو اللہ کرے کہ سارے لوگ اچھے ہو جائیں۔ اگر ہمارے پاس اچھا گھر ہے تو اللہ کرے ساروں کے پاس ہو جائے۔ اگر ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے تو اللہ کرے ساروں کے پاس اچھی گاڑیاں ہو جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ اچھا ہے لیکن دوسرے کے پاس اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا مزاج ہو گیا۔ رشتہ داری میں تو یہ مزاج مقابلے بازی کا اس درجے کا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم لوگ نماز اللہ رسول کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ، حیرت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ انسان اللہ سے اپنے لیے بھی ہدایت مانگے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت مانگے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 145 پر ہیں، جز 8 سورۃ الانعام، انعام ہی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ مردار ہو، یعنی مرا ہوا یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے، بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد
حد کی ضرورت سے تجاوز کرے تو یقیناً آپ کا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، ان پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔